حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلامی روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہنے والے اسرائیلیوں کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اسلام کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب حکمران بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ اسلامی لٹریچر کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ یروشلم شہر سے آگ دیکھتا ہے جو اس کی سلطنت کی ہر چیز کو جلا دیتی ہے سوائے اس کے کہ بنی اسرائیل کی سرزمین کے۔ دوسرے ورژن میں کہا گیا ہے کہ فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ ایک چھوٹا لڑکا جو فرعون کے تاج کو پکڑتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے، حالانکہ اس بات کا کوئی مستند اسلامی حوالہ نہیں ہے کہ آیا خواب حقیقت میں آیا تھا۔ جب فرعون کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ لڑکوں میں سے ایک بچہ بڑا ہو کر اس کا تختہ الٹ دے گا تو اس نے تمام نوزائیدہ اسرائیلی مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ پیشن گوئی کو وقوع پذیر ہونے سے روکا جا سکے۔ فرعون کے دربار میں معاشیات کے ماہرین اسے مشورہ دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے سے افرادی قوت کا نقصان ہوگا، اس لیے وہ تجویز کرتے ہیں کہ لڑکوں کے شیرخوار بچوں کو 1 سال میں قتل کر دیا جائے لیکن اگلے کو چھوڑ دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون اس سال پیدا ہوئے جب شیرخوار بچے بچ گئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جب شیرخوار بچوں کو قتل کیا جانا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس عرصے کے دوران اسے چھپ کر دودھ پلاتی ہیں۔ جب ان کے پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو خدا اسے ایک اختر کی ٹوکری میں ڈالنے اور اسے دریائے نیل پر چھوڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ صندوق کے راستے پر چلیں اور اسے واپس رپورٹ کریں۔ جب ان کی بیٹی دریا کے کنارے کشتی کا پیچھا کرتی ہے، موسیٰ کو فرعون کی بیوی آسیہ نے دریافت کیا جو فرعون کو اسے گود لینے پر راضی کرتی ہے۔ جب آسیہ نے موسیٰ کے لیے گیلی نرسوں کا حکم دیا تو موسیٰ نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اسلامی روایات کہتی ہیں کہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے ساتھ ملانے کے لیے کسی بھی گیلی نرس سے دودھ پلانے سے منع کیا تھا۔ اس کی بہن کو فکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ عرصے سے کھانا نہیں ملا تو وہ فرعون کے پاس حاضر ہوئی اور اسے اطلاع دی کہ وہ کسی کو جانتی ہے جو اسے کھانا کھلا سکتا ہے۔ پوچھ گچھ کے بعد اسے حکم دیا جاتا ہے کہ زیر بحث عورت کو لے آئے۔ بہن اپنی ماں کو لے کر آتی ہے جو موسیٰ کو کھانا کھلاتی ہے اور اس کے بعد وہ موسیٰ کی گیلی نرس کے طور پر مقرر کی جاتی ہے۔ اسرائیلیات کی حدیث کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کی گود میں کھیلتے تھے تو فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے تھے۔ یہ عمل فرعون کو موسیٰ کو اسرائیلی ماننے پر مجبور کرتا ہے جو اسے معزول کر دے گا، اور فرعون موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ فرعون کی بیوی اسے قائل کرتی ہے کہ اسے قتل نہ کرے کیونکہ وہ شیرخوار ہے، اس کے بجائے وہ موسیٰ کا امتحان لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ نوجوان موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 پلیٹیں رکھتے ہیں، ایک میں یاقوت اور دوسرا چمکتا ہوا کوئلہ۔ موسیٰ یاقوت کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن فرشتہ جبرائیل اپنا ہاتھ انگاروں کی طرف لے جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک چمکتا ہوا کوئلہ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اس کی زبان جل جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں نقص آتا ہے لیکن فرعون نے اسے بچا لیا ہے۔ جوانی کو پہنچنے کے بعد قرآن کے مطابق موسیٰ علیہ السلام ایک شہر سے گزر رہے تھے جب ان کا سامنا ایک مصری سے ہوا جو اسرائیل سے لڑا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیلی شخص سمانہ تھا جسے بائبل میں سامری کہا جاتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام سے اس مصری کے خلاف مدد کے لیے کہتا ہے جو اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ موسیٰ مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تنازع میں شامل ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر خدا سے توبہ کرتا ہے کہ اور اگلے دن وہ دوبارہ اس اسرائیلی کو ایک دوسرے مصری سے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیلی نے دوبارہ موسیٰ سے مدد مانگی اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس پہنچتا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قتل کی یاد دلائی
اور پوچھا کہ کیا موسیٰ مصری کو مارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی جاتی ہے اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام اپنی سزا سے خبردار ہونے کے بعد صحرا کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام میدان میں پہنچنے کے بعد اس نے 2 خواتین چرواہوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ریوڑ کو کنویں سے واپس لے رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور چرواہے کے طور پر ان کے کام اور کنویں سے ان کے پیچھے ہٹنے کے بارے میں دریافت کی۔ ان کے جوابات اور ان کے والد شعیب علیہ السلام کے بڑھاپے کے بارے میں سن کر موسیٰ ان کے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں۔ دونوں لڑکیاں اپنے گھر واپس آئیں اور اپنے والد کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر دی۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں۔ اس دعوت میں ان کے والد موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کی شادی کے بدلے میں 8 سال تک کام کرنے کو کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رضامندی دیتے ہیں اور 10 سال تک اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ معاہدے کی مدت پوری کرنے کے بعد مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے سفر کے دوران جب وہ طور کے قریب رکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی آگ دیکھی اور خاندان کو ہدایت کی کہ وہ ان کے لیے آگ لے کر واپس آنے تک انتظار کریں۔ جب موسیٰ وادی طویٰ میں پہنچتے ہیں تو خدا نے اسے وادی کے دائیں جانب سے ایک درخت سے پکارا، جسے قرآن مجید میں البقع المبارکہ یعنی مبارک زمین کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے اپنے جوتے اتارنے کا حکم دیا جاتا ہے اور انہیں ان کے نبی کے انتخاب، نماز کی فرضیت اور قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی پھینکنے کا حکم دیا جاتا ہے جو سانپ میں بدل جاتا ہے، اور بعد میں اسے پکڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے کپڑوں میں ڈالیں، اور جب انہوں نے اسے نازل کیا تو وہ ایک روشنی چمکا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ فرعون کے لیے نشانیاں ہیں اور موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ وہ فرعون کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اپنے خوف کا اظہار کیا اور خدا سے درخواست کی کہ وہ اس کے بولنے کی رکاوٹ کو دور کرے اور ہارون کو ایک مدد کے طور پر عطا کرے۔ اسلامی روایات کے مطابق وہ دونوں فرعون سے اپنے خوف کا اظہار کرتے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے انہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ ان پر نظر رکھے گا اور انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے فرعون کا مطلع کریں۔ اس لیے فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کو خدا کی طرف سے قدیم مصر کے سابقہ یعنی فرعون کا مقابلہ کرنے اور اسرائیلیوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا، جو سابق کے غلام تھے۔ قرآن براہ راست موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو خدا کے منتخب کردہ نبی کے طور پر توصیف کرتا ہے، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، در حقیقت وہ چنا گیا تھا اور وہ ایک رسول اور نبی تھا، اور ہم نے اسے کوہ طور کے دائیں طرف سے بلایا اور اس کو اپنے پاس لے آئے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر دیا۔ القرآن۔ جب موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو فرعون نے موسیٰ سے اس خدا کے بارے میں سوال کرنے لگتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ موسیٰ نے فرعون کو یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ وہ اس خدا کی پیروی کرتا ہے جو ہر چیز کو اس کی شکل دیتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد فرعون ان لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پچھلی نسلوں کا علم خدا کے پاس ہے۔ قرآن میں فرعون کا موسیٰ سے سوال کرنے کا بھی ذکر ہے۔ ترجمہ: اور تمام جہانوں کا رب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ فرعون پھر موسیٰ کو ان کے ساتھ بچپن اور اس شخص کی قتل کی یاد دلاتا ہے جو اس نے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام لا علمی میں کیا ہے، لیکن اقرار کرتے ہیں کہ اب انہیں اللہ کی طرف سے معافی اور ہدایت ملی ہے۔ فرعون نے اس پر پاگل ہونے کا الزام لگایا اور دھمکی دی کہ اگر وہ یہ اعلان کرتے رہے کہ فرعون سچا خدا نہیں ہے تو انہیں قید کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ خدا کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ جب فرعون نشانیاں دیکھنے کا مطالبہ کرتا ہے تو موسیٰ نے اپنا عصا فرش پر پھینک دیا اور وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے
اور اس سے ایک روشن سفید روشنی چمکتی ہے۔ فرعون کے مشیر اسے مشورہ دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور ان کے مشورے پر اس نے مملکت کے بہترین جادوگروں کو بلایا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان لڑائی کا چیلنج دیا۔ اس سے دن کا انتخاب کرنے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تہوار کے دن کا انتخاب کیا۔ جب جادوگر فرعون کے پاس آتے ہیں تو وہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ جیت گئے تو وہ اس کی مجلس کے معززین میں سے ہوں گے۔ مصر کے تہوار کے دن موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو سب سے پہلے انجام دینے کا موقع دیا اور انہیں خبردار کیا کہ خدا ان کی چالوں کو بے نقاب کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ جادوگر دیکھنے والوں کی آنکھوں پر جادو کرتے ہیں اور انہیں دہشت زدہ کر دیتے ہیں۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی چالوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے انہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو ایسے ہی کرتے ہیں تو سانپ تمام جادوگروں کے سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ جادوگروں کو احساس ہوا کہ انہوں نے ایک معجزہ دیکھا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود سجدے میں گر جاتے ہیں۔ فرعون اس سے ناراض ہوتا ہے اور ان پر موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت کام کرنے کا الزام لگاتا ہے۔ وہ انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے پر اصرار کریں گے تو وہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیں گے اور فرعون سے خیانت کرنے پر انہیں کھجور کے تنوں پر مصلوب کر دیں گے۔ جادوگر تاہم اپنے نئے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور فرعون کی طرف سے سزا دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہارنے کے بعد فرعون نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف منصوبہ بندی جاری رکھی۔ وزیروں، شہزادوں اور پادریوں سے ملاقاتوں کا حکم دیا۔ قرآن کے مطابق فرعون نے اپنے وزیر حامان کو ایک مینار بنانے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکے۔ رفتہ رفتہ فرعون کو خوف ہونے لگتا ہے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو قائل نہ کر دیں کہ وہ حقیقی معبود نہیں ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس دھمکی کے بعد فرعون کے خاندان کا ایک شخص جس نے برسوں پہلے موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا تھا سامنے آیا اور لوگوں کو ظالموں کے لیے عذاب الہی اور نیک لوگوں کے لیے جزا سے خبردار کیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا اس پر اور اس کے لوگوں پر سزا کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سزائیں سیلاب کی صورت میں آتی ہیں جو ان کے مکانات کو مسمار کر دیتی ہیں، ٹڈیوں کے غول جو فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، جوؤں کی وبا جو ان کی زندگی کو دکھی بنا دیتی ہے۔ خون میں جب بھی فرعون ذلت کا شکار ہوتا ہے اس کی سرکشی بڑھتی جاتی ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ خدا نے موسیٰ کو رات کو بنی اسرائیل کے ساتھ سفر کرنے کی ہدایت کی اور انہیں خبردار کیا کہ ان کا تعاقب کیا جائے گا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون اور اس کی فوج ان پر غالب آ جائے گی۔ اس کے جواب میں خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی سے بحیرہ احمر پر حملہ کریں اور انہیں ہدایت کی کہ وہ ڈوب جانے یا سمندر کے پانی میں ڈوبنے سے نہ ڈریں۔ سمندر پر حملہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک راستہ بنتا ہے جو بنی اسرائیل کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ سمندر کو تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن جب وہ بھی گزرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمندر ان پر بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ مرنے والا ہے فرعون نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کیا، لیکن خدا نے اس کے عقیدے کو رد کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون کی لاش کو تمام آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا ہے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل وادی کی سرزمین کی طرف سفر جاری رکھتے ہیں وہ ایسے لوگوں پر آتے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے پوجا کے لیے بت رکھنے کی درخواست کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا کہ مشرکوں کو خدا تباہ کر دے گا۔ انہیں خدا کی طرف سے رزق کے طور پر من و سلوہ عطا کیا جاتا ہے، لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کے لیے زمین سے دال، پیاز، جڑی بوٹیاں اور ککڑی اگانے کے لیے خدا سے دعا کریں۔
جب وہ پانی کی کمی کی وجہ سے وادی کی سرزمین کے سفر میں رک جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر مارنے کا حکم ملتا ہے اور اس کے اثر سے 12 چشمے نکلتے ہیں، بنی اسرائیل کے ہر ایک مخصوص قبیلے کے لیے۔ مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔